الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ ماہ ذی الحج کی آمد ہے۔ 2-3 ایام کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدا ہوگی، اور یہ وہ مہینہ ہے جو حج کے مہینوں میں بھی شامل ہے، اور اس کے شروع کے 10 ایام انتہائی مبارک ہیں، انتہائی محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا یقیناً ان ایام کی عظمت کو بتاتا ہے، ان ایام کے محترم اور مبارک ہونے کو بتاتا ہے۔ عموماً لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ، جسے ہم قربانی کا دن کہتے ہیں، اور 10، 11، 12 3 دن ہم قربانی کرتے ہیں، آخر اس مہینے کی ابتدا سے ہم کن اعمال کا اہتمام کریں؟ کیونکہ بقرعید کی آمد ہوتی ہے۔ ایسے سوالات بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ پیغام آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے کہ ان 10 ابتدائی ایام کی انتہائی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، اور بزرگان دین اسلاف ان 10 ایام میں عبادت کا انتہائی اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، رمضان کا آخری عشرہ، یعنی ماہ رمضان کے اخیر کے جو 10 ایام 21 سے لے کر 30 تک ہمارے اسلاف، علماء، بزرگان دین، اولیاء اللہ بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو 10 دن ہے وہ ماہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور تیسرا جو 10 دن ہے وہ محرم الحرام کے شروع کے 10 دن ہیں۔ بزرگان دین نے ان ایام کا بہت احترام کیا، بہت اہتمام کیا، بہت عبادتیں کی، راتوں کو جاگے، اللہ کو منایا، خوش کیا۔ آخر ان ایام کی فضیلت کیا ہے؟ تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ ذی الحج کے 10 ایام کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ قرآن کی آیت کی میں نے تلاوت کی اور کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھا لے، یقیناً ان چیزوں کی عظمت اور اس کی اہمیت کا کیا کہنا۔ اللہ نے جب قسم کھائی تو اللہ کے قسم کھانے کی وجہ سے ان چیزوں کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ان 10 راتوں کی انتہائی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اور حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے، جیسا کہ مسند بزار کی یہ روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں ماہ ذی الحج کے جو شروع کے 10 ایام ہیں وہ انتہائی محترم، مکرم اور افضل ہیں۔
صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا صحابہ کرام میں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنے ہی دن آدمی جہاد میں رہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، تو کیا وہ ایام بھی یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 ایام کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کہ نہیں، اتنے ایام اگر اللہ کے راستے میں وہ رہتا ہے پھر بھی ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں الا رجل عفر وجہہ فی التراب، سوائے اس آدمی کے جو جہاد میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت نصیب کر دی ہو، وہ شہید ہو جائے تو بات کچھ اور ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جتنے ایام ہیں ان ایام میں ماہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں ان کی انتہائی اہمیت ہے۔ جب اہمیت ہے تو آخر ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ 10ویں تاریخ جب آئے تو ہمیں قربانی کرنا ہے، قربانی کے جو شرائط ہیں، جن کے اندر شرائط پائی جائیں انہیں قربانی کرنا ہے، لیکن وہ 10ویں تاریخ سے پہلے جو 9 ایام ہیں، آخر ان ایام میں تمام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً جب وہ ایام افضل ہے تو ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنی چاہیے، ہمیں خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کیا کریں ان 10 ایام میں؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے اور اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے وہ تو حج کے اعمال کریں گے، طواف کریں گے اور دیگر اعمال جو نیکی کے اعمال وہ کریں گے، جو عمرہ پر گئے وہ بھی نیک اعمال کریں گے، لیکن جو لوگ حج اور عمرے پر نہیں گئے آخر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے میں چند چیزیں گنا رہا ہوں، انہیں ہمیں اور آپ سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ان ایام میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں۔ ایک روایت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 ایام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، اسی طرح یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے، اور اسی طرح ہر ماہ میں ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ 10ویں تاریخ چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ان 10 ایام میں سے شروع کے 9 ایام میں سب سے پہلا کام کہ ہم کثرت سے روزہ رکھیں، ہو سکے تو پورے ایام روزہ رکھیں 9 ایام، نہ ہو سکے تو جتنا ہو اتنا روزہ رکھیں۔ دوسرا عمل ہم یہ کریں ان ایام میں کہ کثرت سے ہم نفل نماز کا اہتمام کریں۔ فرض تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، نہ پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ فرض کے علاوہ نفل نماز کثرت سے پڑھیں، خوب سے خوب نماز پڑھیں، جتنی رکعتیں ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ نمبر 3، ہم ان ایام میں یہ کام کریں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ کیسے یاد کریں گے؟ ہم تسبیحات کا اہتمام کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیحات کے جو کلمات ہیں ہم تسبیحات کثرت سے پڑھیں، خوب سے خوب ان ایام میں تسبیحات پڑھیں، اور جو ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مرتبہ بڑھے گا، اور یقیناً اللہ کے نزدیک ہماری ایک اہمیت ہوگی۔ اسی طرح ان 10 ایام میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم کثرت سے صدقہ و خیرات کریں۔
نمبر 4 چوتھی بات کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے ہم صدقہ و خیرات کریں. اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات سے خوش ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مصائب مشکلات صدقہ و خیرات کی وجہ سے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اس لیے صدقہ و خیرات کا بھی کثرت سے ہم اہتمام کریں. جب ایسا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ترقیات سے نوازے گا اور ہمیں بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. اگر قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں تو ہم قربانی کا بھی اہتمام کریں یقیناً اور تاکید کے ساتھ اہتمام کریں. اس لیے کو بہت ضروری چیز ہے، بہت اہم عبادت ہے. یہ جو ہم نے چند اعمال بتائے ہیں ان کا اہتمام کیجیے. نمبر 1 کثرت سے روزہ رکھیے. نمبر 2 کثرت سے نمازیں پڑھیے، نفل نماز وغیرہ. نمبر 3 کثرت سے تسبیحات پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے. اور نمبر 4 کثرت سے صدقہ و خیرات کیجیے. یہ چند اعمال میں نے عبادت کے بتائیں، اور بھی اعمال ہیں. آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہو تو آپ اسے کیجیے، علماء سے معلوم کیجیے، مفتیان کرام سے معلوم کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 ایام جو ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.